بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم. وقال عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام معزز مسلمان دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، یکم شوال 1446 ہجری ہے. یہ مسلمانوں کا مذہبی تہوار کا دن ہے. مسلمان اس دن عید مناتے ہیں. عید عود سے ہے. عود کا معنی ہوتا ہے لوٹنا، بار بار آنا. کیونکہ عید بھی بار بار آتی ہے، ہر سال آتی ہے، اس لیے عید کو عید کہتے ہیں. یہ ایسا دن ہے کہ اس دن کے اندر مسلمان آپس میں مصافحہ کرتے ہیں، آپس کے اندر معانقہ کرتے ہیں، آپس کے اندر بغل گیر ہوتے ہیں. لہذا یہ جو آپس کے اندر معانقہ ہے، آپس کے اندر ملنا ہے، یہ ملنا دلی اعتبار سے ہونا چاہیے، اوپر سے نہیں ہونا چاہیے. صرف رسم سمجھ کر آپس کے اندر بغل گیر ہونا، آپس کے اندر معانقہ کرنا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بندہ جب کسی مسلمان کو ملے تو دلی اعتبار سے ملے، دل آپس کے اندر ملی ہوئی ہوں، دل کینے سے، بغض سے، حسد سے، آپس کی نفرت سے خالی ہونی چاہیے. اس لیے ہمارے جو بھی اختلافات ہوں، چاہے وہ سیاسی اختلافات ہوں، مذہبی اختلافات ہوں، گھریلو اختلافات ہوں، زمینی اختلافات ہوں، ان اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر جب بندہ مسجد کے اندر آ جائے اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے، چاہے وہ صرف زبان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے، ہاتھ آپس کے اندر ملائے جائیں یا آپس کے اندر بغل گیر ہوا جائے، تو بندے کا دل صاف ہونا چاہیے. اس لیے کہ اللہ جل شانہ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن آپس کے اندر بھائی بھائی ہیں. تو اس لیے یہ بھائی چارہ قائم رکھنا چاہیے، آپس کے اندر محبتوں کو قائم کیا جائے، آپس کی نفرتوں کو ختم کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی جو تعریف فرمائی
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، کہ مسلمان وہ ہو سکتا ہے کہ جس مسلمان کی زبان سے اور جس مسلمان کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دو چیزوں کا تذکرہ فرمایا، نمبر 1 زبان، نمبر 2 ہاتھ، کہ ان دونوں کی ایذا سے اس مسلمان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو جائیں۔ اس لیے کہ عموماً جو کسی کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے، جو کسی کا دل دکھایا جاتا ہے، وہ ذات یا زبان سے دکھایا جاتا ہے یا پھر ہاتھ سے دکھایا جاتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور کامل مسلمان کی تعریف یہی فرمائی کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو جائیں۔ اس لیے گویا کہ بندہ مسلمان اور کامل مسلمان بنتا ہی تب ہے کہ جب بندے کے ہاتھ سے، بندے کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو جائے۔ اور ایک روایت کے اندر کیا فرمایا، المسلم من سلم الناس، صرف مسلمانوں کا نہیں فرمایا کہ مسلمان سے مسلمان محفوظ ہو جائے، بلکہ فرمایا کہ کامل مسلمان وہ ہے کہ جس سے تمام لوگ محفوظ ہو جائیں، اس کی زبان کی ایذا سے، اس کی ہاتھ کی ایذا سے۔ یعنی اگلے بندے کا مسلمان ہونا بھی شرط نہیں، بس انسان ہے تو پھر بندہ اپنی زبان پہ کنٹرول کرے، پھر بندہ اپنے ہاتھ پہ کنٹرول کرے کہ یہ سامنے والا انسان ہے، میں نے اس کی عزت کرنی ہے، اس کا دل میں نہ دکھاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کامل مسلمان کی تعریف فرمائی ہے۔ لیکن آج ہمارے اختلافات، چاہے وہ سیاسی ہیں، چاہے مذہبی ہیں، چاہے گھریلو ہیں، چاہے ان کے اندر بہت زیادہ سختی آ چکی ہے۔ ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اختلاف رائے کو برداشت کرنا یہ ہمارے اندر سے نکل چکا ہے، لہذا اختلاف رائے ہو جائے تو اس اختلاف رائے کو برداشت کیا جائے۔ اس لیے کہ ہمارے آئیڈیل، ہمارے لیے نمونہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم مجمعین کی ہستیاں ہیں۔ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم مجمعین معیار حق ہیں۔ ہم دیکھیں کہ ان کے اندر اختلافات ہوئے، انہوں نے آپس کے اندر کیسے معاملات فرمائے۔ ان کے دل ایک دوسرے کے بارے میں بالکل صاف تھے، ان کے دلوں کے اندر کینہ، حسد، بغض، نفرت یہ گندی بیماریاں نہیں پائی جاتی تھیں، بلکہ آپس کے اندر دل صاف تھے۔ جنگ صفین کا معاملہ دیکھیے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپس کے اندر اختلاف رائے ہوا، آپس کے اندر جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جنگ ہوئی بھی، لیکن آپس کے اندر دل کیسے صاف تھے۔ ایک مرتبہ روم کے بادشاہ نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھمکی بھرا خط لکھا کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے ہم تمہارے اوپر حملہ کر دیں گے۔ اس نے یہ سوچا کہ مسلمان آپس کے اندر پٹ چکے ہیں، کچھ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں، کچھ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں۔ جب آپس کے اندر اختلافات ہو جائیں پھر دشمن حملہ کر دیتا ہے، تو رومی نے یہی سوچا کہ ان پر حملہ کر دیا جائے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس خط کا پتہ چلا، ان کے علم کے اندر یہ بات آئی کہ رومی نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ خط لکھا ہے، تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اور جواب کے اندر لکھا، اے رومی کتے، تو یہ نہ سمجھنا کہ ہم آپس کے اندر جدا ہو چکے، ہم آپس کے اندر فرقوں کے اندر بٹ چکے، ہماری آپس کے اندر جنگ چل رہی ہے۔ اگر تو نے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جنگ کی، جنگ کرنے کا ارادہ بھی کیا، تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے پہلی صف میں تجھے امیر معاویہ نظر آئے۔ تو آپس کے اندر اختلافات ہو جائیں، ان اختلافات کو حل کیا جائے، تیسرے بندے کو درمیان میں بٹھایا جائے تاکہ اختلافات ختم ہوں۔ اگر اختلافات رہیں بھی تو دل آپس کے اندر صاف ہونے چاہیے، دل کے اندر کینہ، بغض، حسد نہیں ہونا چاہیے۔ شب برات گزری ہے، لیلۃ القدر گزری ہے، ان راتوں کے اندر بھی ایسے بندے کی بخشش نہیں ہوتی جس کا دل دوسرے مسلمان کے لیے صاف نہ ہو۔ اس لیے اپنے دلوں کو صاف کرنا چاہیے۔ ایک اور واقعہ جنگ صفین ہی سے متعلق امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی رحمہ اللہ نے لکھا سیرت خلفائے راشدین کے اندر کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جنگی صفین کے اندر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دعووں میں سے تھے، یعنی جنگ ان کی طرف سے لڑ رہے تھے، ان کی طرف سے ہوتے، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالف تھے۔ لیکن جب کھانا کھانے کا وقت آتا، جب روک دی جاتی، دونوں طرف سے کھانا کھانے کے لیے وقت نکالا جاتا، آپس کے اندر جب دسترخوان پر بیٹھتے تو سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دسترخوان پر آ جاتے، کھانا تناول فرمانے کے لیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دسترخوان پر کھانا کھانے کے بعد پھر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے جاتے، وہاں سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جنگ لڑی جا رہی ہے۔ کسی نے کہا، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، اے ابو ہریرہ یہ کیا دوغلی پالیسی ہے، جنگ ادھر سے لڑتے ہو، کھانا ادھر سے کھاتے ہو، یا تو پھر جنگ بھی ادھر سے لڑو یا پھر کھانا بھی ادھر سے کھاؤ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ جس طرف سے جنگ اچھی ہوتی ہے میں اس طرف سے جنگ لڑتا ہوں، اور جس طرف سے کھانا اچھا ہوتا ہے میں اس طرف سے کھانا کھاتا ہوں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملے سنے تو مسکرا دیے۔ اب کوئی اپنے دشمن کو کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ میرے مقابلے کے اندر ہو، میرے خلاف جنگ لڑے، لیکن کھانا کھانے کے لیے میرے دسترخوان پر آ جائے، لیکن آپس کے اندر ان کے دل بالکل صاف تھے، آپس کے اندر نفرتیں نہیں تھیں، آپس کے اندر محبتیں تھیں۔ یہی وجہ ہے قرآن کریم کہتا ہے رحماء بینہم، آپس کے اندر ان کی محبتیں تھیں، اشداء علی الکفار، ہاں لیکن کفار کے مقابلے کے اندر سخت تھے۔ یہی وجہ ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رومی کو للکار کر کہا کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کے لشکر پر میری نظر نہ ڈالنا، ورنہ سب سے پہلی صف کے اندر تمہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئیں گے۔ تو آپس کے اختلافات کو اتنی ہوا نہ دی جائے، آپس کے اندر بھائی چارہ قائم کیا جائے، خصوصاً جب مسجد کے اندر آ جائیں تو اختلافات کو باہر رکھ کر آئیں۔ یہاں میں دیکھتا ہوں کہ بعض اوقات آپس کے اندر چھوٹی چھوٹی باتوں پر الجھ پڑتے ہیں، یہ الجھنا چھوڑے، خدا را اپنے اختلافات کو ختم کرے، اپنے دلوں کو صاف کرے۔ آپس کے اندر جھگڑا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپس کے اندر موم بن کر رہیں، آپس کے اندر محبتیں پھیلائیں، ایک دوسرے سے محبت کریں، پھر کسی کے خلاف باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ الغیبت اشد من الزنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ہے، لیکن آج ہمارا مسئلہ اور بہترین مسئلہ غیبت بن چکا ہے۔ سید الفقہاء، امام الائمہ، سراج الامہ، تلمیذ الصحابہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کسی کی غیبت نہیں فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ یہ امام صاحب کے ہم عصر اکابر میں سے ہیں، ایک ہی وقت کے اندر یہ دونوں اکابر گزرے ہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ سفیان ثوری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ آخرت کے اعتبار سے بڑے بخیل ہیں۔ وہ جو سوال کرنے والا تھا اس نے جب جواب سنا، سن کر چونک گیا کہ کیسے آخرت کے اعتبار سے بخیل ہیں، تو حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ آخرت کے اعتبار سے اس طرح بخیل ہیں کہ نہ کسی کی غیبت کرتے ہیں نہ کسی کی غیبت سنتے ہیں، اس لیے کہ جو بندہ غیبت کرتا ہے اس کی نیکیاں اس کے پلڑے کے اندر چلی جاتی ہیں جس کی وہ غیبت کر رہا ہے۔ تو گویا کہ اپنی نیکی کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ اگر غیبت کے اندر مبتلا بندہ ہو تو اس کی نیکیاں دوسرے کے پلڑے میں چلی جاتی ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ آخرت کے اعتبار سے بخیل ہیں کہ اپنی نیکی کسی کی طرف جانے نہیں دیتے، یعنی نہ ہی غیبت کرتے ہیں نہ ہی غیبت سنتے ہیں، اور ان کی غیبت بے شمار کی جاتی ہے، ان پر الزام تراشیاں کی جاتی ہیں، ان پر بہتان باندھے جاتے ہیں، تو کئیوں کی نیکیاں وہ اپنے پلڑے کے اندر لے لیتے ہیں۔ آخرت کے اعتبار سے بخیل اپنی نیکی کسی کی طرف جانے نہیں دیتے، اور گویا کہ ہر کسی کی نیکی اپنے پلڑے کے اندر لے کر آ رہے ہیں۔ تو لہٰذا غیبت سے بچا جائے، آپس کے اختلافات کو ختم کیا جائے، آپس کے اندر محبتیں قائم کی جائیں۔